یا بنی آدم، اے بنی آدم. یہاں آپ دیکھیے کہ خطاب ایک ہی طریقے پہ آ رہا ہے، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بچوں، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا، ان کی تخلیق کا واقعہ، پھر شیطان کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوا تھا، اور پھر جو کچھ نتیجہ سامنے آیا، اس کے بعد اسی ریفرنس سے پکارا جا رہا ہے، اے آدم کی اولاد، خذو زینتکم، لیے رہو اپنی زینت، پکڑو اپنی زینت. اور زینت سے مراد یہاں لباس ہے، زیبائش. اور زینت نفس کی بھی ہوتی، دل کی بھی ہوتی، اور زینت جسم کی بھی ہوتی، حصی بھی ہوتی اور مانوی بھی ہوتی. تو لیے رہو اپنا لباس، یعنی حصی لباس جو جسم پہ پہنتے ہو، اور اندر کا تقوی اور ایمان. عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، ہر عبادت کے وقت یا عبادت کی جگہ میں زینت کے ساتھ رہو. تو اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ نماز کے وقت خاص طور پر لباس کے احکامات کی پابندی کرنے کا، اور صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہننے کا، کہ جب نماز کا وقت ہو یا طواف کا وقت ہو، کیونکہ مسجد میں یا نماز ہوتی ہے یا طواف ہوتا ہے، یعنی حرم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اسی کانٹیکس میں آیات ہے نا خاص طور پہ. تو معنی یہ ہے کہ جب تم عبادت کے لیے حاضر ہو تو اہل عرب کے جاہلی طریقے پر بے لباس نہ آؤ یا مختصر لباس میں نہ آؤ، بلکہ پراپر لباس میں آؤ، سطر والے لباس میں آؤ. اور نہ صرف یہ کہ ظاہری لباس کی پابندی کرو، بلکہ پوری توجہ بھی اللہ کی طرف ہو، تمہارے دل کا جھکاؤ بھی اس کی طرف ہو، تمہارا چہرہ بھی ادھر ہی کو لگا ہوا ہو، یکسو ہو. اور زینت سے مراد اگر زیبائش لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، باوضو ہو کر، لباس بھی مناسب ہو، اور پھر مردوں کے لیے خوشبو کا اہتمام بھی ہو، اور پھر خصوصاً اتنا لباس کہ جس میں نماز ہو جائے، جو ڈھانپے ہوئے ہو تم کو، خواہ وہ ایک کپڑا ہو یا 2 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو، جتنے بھی ہوں، حسب موسم حسب ضرورت. کیونکہ بعض قوموں میں کیا ہے کہ وہ ایک ہی کپڑے کو اس طرح ریپ کرتے ہیں پاؤں سے سر تک کہ اس میں ڈھک جاتے ہیں، جیسے ساڑی وغیرہ ہوتی. اسی طرح اہل عرب بھی بعض اوقات اس طرح کا لباس پہنتے تھے. عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں میں کندھوں پہ ڈال لیا، یعنی نیچے سے لپیٹ کر پھر اس کو کندھوں پہ بھی ڈال لیا. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پہ کچھ نہ ہو، یعنی صرف تہمت نہ باندھے بلکہ اس کا اتنا پلو بچ جائے کہ جس سے کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہوں. تو نماز میں مرد کے لباس میں خصوصاً کندھوں کا ذکر ہے، لیکن عورت کے لباس میں سر کی اوڑھنی بھی ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ کسی بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر جائز نہیں، یا تو اتنا لمبا ہو ڈریس کے نیچے سے لپیٹتے لپیٹتے سارا لپیٹ کے پھر اوپر سے کندھے اور سر اور سارا کچھ ڈھک جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہترین لباس پہنتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں، اس لیے میں اپنے رب کے لیے زینت اور جمال اختیار کرتا ہوں. لیکن عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ نماز کپڑے بدلنے سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن حضرت حسن نماز کے لیے اچھا لباس پہنتے تھے. اور یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر نماز میں ڈریس پراپر ہے، صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، کمفرٹیبل ہے، تو نماز میں خشوع بھی زیادہ ہوگا. اور اگر آپ نے مختصر قسم کا لباس پہنا ہوا نماز میں، یہ ٹائٹ لباس ہے، تو پھر نماز میں خشوع آ ہی نہیں سکتا، سجدہ بھی پراپر نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اس طرح کا ٹائٹ ہے کہ آپ رکوع کریں تو آپ کے ٹخنے ننگے ہو جائیں، آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی پنڈلیاں ننگی ہونے لگیں، یا یہ کہ دوپٹہ ایسا ہے کہ جو بار بار گر رہا ہو، یا یہ کہ بازو چھوٹے ہوں اور آپ جو ہی سجدے میں جائیں اور بازو نیچے رکھیں اور دوپٹہ پیچھے ہٹ جائے اور ننگے بازو نظر آنے لگے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارا دھیان کس پہ لگا رہتا ہے؟ کپڑے ٹھیک کرنے پہ، اور نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، عام طور پر بھی بازینت رہو، لیکن خصوصی طور پر مسجد میں یا نماز کے وقت. مسجد سے مراد یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا
نماز کا وقت اور نماز کی جگہ یا پراپر جسے مسجد آپ کہتے ہیں، ماسک جسے بولتے ہیں، اس میں بھی صاف ستھرے ہو کر جاؤ، اور اس کے علاوہ گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہے ہو تو صاف ستھرے لباس میں نماز پڑھو. گندے لباس میں، اسمیلی، یا اس میں اگر کوئی ناپاکی لگی بھی ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی. اور یہ سب باتیں آپ نماز نبی میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اس لیے یہاں مزید اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی صرف روحانی غذا نہیں، جسمانی غذا کا استعمال بھی منع نہیں. کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو. اسراف کا معنی کیا بتایا تھا پیچھے آپ کو؟ ضائع کرنا، گناہ کا کام کرنا، یعنی حرام چیز کھانا اگر کھانے میں اسراف ہے، یا یہ کہ حد سے بڑھنا، ضرورت سے زائد کھانا. انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، مسرفین سے اس کو محبت نہیں. آپ خود سوچئے کہ اگر ہم کھانے پینے میں اسراف کر رہے ہیں تو گویا اللہ کی محبت سے محروم ہے. اب کھانا پینا سراسر دنیاوی کام ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز تو اچھی سے پڑھیں یا کوئی اور اچھے کام کریں لیکن کھانے پینے کے معاملے میں بے احتیاطی کریں. اور اگر اس معاملے میں بے احتیاطی کی تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے. چھوٹی بات ہے، یہ ڈرا دینے والی بات. اگر آپ اس پہ غور کریں کہ کھانے پینے کے معاملے میں اسراف انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے. انہ لا یحب المسرفین، مسرف اس کو پسند نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو بظاہر عبادت گزار پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں وہ احتیاط نہیں کرتے، بے وجہ زیادہ پکا کے ضائع کریں گے، یا محض دکھاوے کے لیے، یا شہرت کے لیے، فخر کے لیے. اور بعض اوقات ایک وقت میں اتنا کھانا کہ جو ضرورت نہ ہو، اور پھر یہ کہ اگر زائد پک جائے تو اسے استعمال کرنے کے بجائے بس پھینکتے چلے جانا. جو کھایا پیا تھوڑا بہت جو بچا اس کو جا بن میں پھینکا، سنک میں پھینکا، ختم. یہ اسراف ہے. ڈالیں ہی اتنا جتنا کھانا ہے، یا بنائیں اتنا جتنا کھانا ہے، اور پھر اسے استعمال کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تمیز اور یہ ترتیب جو ہے وہ بچپن سے ماں باپ ذہنوں میں ڈالتے رہے. ہر مسلمان گھرانے میں یہ تمیز سکھائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عموماً اس طرف توجہ نہیں کی جاتی. عموماً جہاں لوگوں کو ملتا نہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی چن کے کھاتے ہیں. دودھ کا برتن جو ہوتا ہے اس کو بھی چاٹ کے رکھتے ہیں. پلیٹ چاٹنا تو اپنی جگہ، اس کو بھی صاف کر کے رکھیں گے. یعنی اس طرح نہیں کہ تھوڑا کھانا انڈیلا جو بچا اس کو بہا دیا، بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. کھانا نیچے پھینکنا یا کھانے کے اوپر سے گزرنا، یہ چھوٹی چھوٹی ادب تمیز کی باتیں جو بچپن سے مسلمان گھرانوں میں سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے. اللہ کا حکم ہے کلوا واشربوا، اور یہ تقویٰ کے خلاف نہیں، لیکن بچنا اسراف سے ہے. اب اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پھر اسراف کیا چیز ہے. تو اس میں نمبر 1 یہ کہ حلال ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ نہ کم کھایا جائے کہ انسان کمزور ہو جائے، بیمار پڑ جائے، نہ زیادہ کھایا جائے کہ بیمار ہو جائے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جب جو جی چاہے کھانا شروع کر دے انسان، ہر وقت کھانے کی طرف دھیان ہو، یہ بھی اسراف میں آتا ہے. یعنی کھانا زندگی کا مقصد نہ بن جائے، اور کھانے میں صرف زبان کی لذت جو ہے وہی اہمیت نہ رکھتی ہو، بلکہ غذائیت بھی ضروری ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ہارون الرشید کے پاس ایک عیسائی طبیب تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہارون الرشید نے یونانی کتابوں کے ترجمے عربی میں کروائے تھے. کثیر مال دے کے کتابوں کو سونے پہ تولا جاتا تھا، جتنا کتاب کا وزن ہوتا تھا اتنا وزن کر کے سونا معاوضے میں دیا جاتا. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، یعنی بہت علم کی قدر ہوئی تھی اس زمانے میں. دنیا بھر سے لوگ سمٹ آئے تھے. تو ان کے پاس ایک عیسائی طبیب تھا. ایک روز اس نے علی بن حسن بن واقد سے کہا، تمہاری کتاب میں یعنی قرآن میں علم طب سے متعلق کچھ نہیں، حالانکہ علم 2 ہی ہیں، بدن کا علم اور دین کا علم. علی نے جواب دیا، اللہ نے ساری طب کو آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. ساری طب اس میں ہے. طبیب بولا، تمہارے رسول کا کوئی قول طب کے بارے میں نہیں. علی نے کہا، ہمارے رسول نے بھی ساری طب کو چند الفاظ میں جمع کر دیا ہے. فرمایا، معدہ مرض کا گھر ہے، پرہیز علاج کا سر ہے. ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اس کو عادی بنایا ہو، یعنی جو تمہیں سوٹ کرتی. طبیب بولا، تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے تو جالینوس کے لیے طب چھوڑی ہی نہیں،
یعنی سارے حکیم بیکار ہو جائیں اگر ان اصولوں پہ عمل کر لیا جائے. بہقی کی روایت میں آتا ہے معدہ بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں. حوض کس کو کہتے ہیں؟ ٹینک کو. اور باقی جسم جو ہے وہ اس کی پائپس ہیں، یعنی وہاں سے پائپس جاتی ہیں سارے جسم کو سیراب کرنے کے لیے. اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کے لوٹیں گی، اور اگر معدہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کے بدن میں پھیلائیں گی. یعنی اگر معدہ ٹھیک نہیں تو آپ کبھی بھی صحت مند ہو نہیں سکتے. تو اصل صحت معدے کی صحت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ بیماریاں پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں. اصل جو ہے وہ معدے سے، کیونکہ سب سے زیادہ زیادتی ہم اسی کے ساتھ کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے پھر جگر اور باقی اعضاء پر بھی اثر پڑتا ہے. تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، وہ مسرفین سے محبت نہیں رکھتا. اسراف ہے زائد ضرورت اور پھر اسے ضائع کرنا، یا پھر یہ کہ حرام چیز استعمال کرنا، یا یہ کہ جب جی چاہے اور وقت بے وقت کھانا شروع کر دینا. یہ بھی تو آیا نا جو روایت پیچھے میں نے پڑھی ہے کہ ہر جسم کو وہ دو جس کا وہ عادی ہو. اور اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیپل فوڈ جو ہوتی ہے وہ ہر کنٹری کی، ہر علاقے کی الگ ہے. اب مثلا ہم لوگ جو ہیں بڑے وہ کچھ اور کھانے کے عادی ہیں، بچوں کا مزاج کچھ اور ہو گیا یہاں کی پیداوار ہونے کی وجہ سے، تو اس میں ان چیزوں کی بھی رعایت رکھنی ضروری ہے.